الرحمن الرحیم۔ آپ کو جتنی میں جنرل نالج یا دین کی باتیں بتاتی ہوں میں درس کے حصہ میں بھی، اور کچھ جو ریل میں ایسے واقعے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھاؤ، اور اس وقت کے جو عملات چل رہے ہیں، جتنا فاسٹ یہ دور جا رہے ہیں، اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے پلو میں کچھ اچھی باتیں ہیں وہ باندھ کے سیو کریں اور اپنے دماغ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اور وہ واقعہ آپ بڑے غور سے سننا، ٹھیک ہے، اور سب کے کام کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا، تو وہ یہ مسئلہ تھا کہ وہ لڑکے کو وہ اس لڑکی سے بڑا انٹرسٹ تھا اور وہ بہت ہی اسے چاہتا تھا۔ تو عمل کیا تھا اینڈ کا وہ سنیے گا۔ تو یہ ہوا کہ وہ لڑکی سے اسے بہت لگاؤ ہو گیا، بہت محبت ہو گئی، اس کے بغیر وہ رہ نہیں پا رہا تھا۔ تو کیا ہوا، اس نے اینڈ یہ کرا کہ اپنے والدین کو ان کے گھر پہ بھیجا رشتہ لینے کے لیے، اور رشتہ مانگا۔ تو ان کے گھر والوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی، وہ رشتہ پکا ہو گیا۔ رشتہ پکا ہو گیا تو وہ لڑکی اپنا دلہن بن کے سسرال چلی، اور سسرال میں جب وہ آئی ہے تو یہ عملات جو ہوتے ہیں بیوی کے حقوق احباب کے، وہ اپنے فل سر انجام اس نے دیے، اور جب سر انجام دیے تو کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ صحیح چلتی رہی، اور قرآن حافظ تھی اور وہ چلتی رہی اپنے شوہر کے ساتھ، بالکل رائٹ چلتی رہی۔ اور اس کے کچھ اچھے یعنی کہ لڑکا اس کے بغیر نہیں پا رہا تھا، لڑکی اس کے بغیر نہیں رہ پا رہی تھی، بہت لڑکے کو اس سے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ تو اس طریقے سے وہ وقت اپنا گزار رہے تھے، لائف اپنی میاں بیوی۔ تو لڑکے کو اتنا لگاؤ تھا کہ وہ ساری دنیا داری چھوڑ کے اس میں ہی مشغول رہتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو اس کی بیوی تھی وہ بیمار ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بیمار ہو گئی۔ بیمار جب وہ ہوئی تو اس نے ہاسپٹل لے کے گیا، دکھایا، سب کرا، اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کروانے کے بعد جب وہ کچھ عملات ایسے ہوئے کہ بہت زیادہ ہی ایک دم ہی وہ بیڈ ریسٹ پہ آتی رہی اور بہت زیادہ اس کی کنڈیشن خراب ہوئی، تو وہ اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، بہت زیادہ پریشان۔ میں کہتی ہوں بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو فل سر انجام دیتے ہیں، بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کو لے کے چلتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے وفا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی وفا کرتے ہیں، اور ایک ہی کے ساتھ زندگی اپنی بتاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ خود نڈھال ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی ایسی حالت ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے بھی پھر دعائیں مانگنا شروع کری، نماز پڑھنا شروع کری، دعائیں مانگنا شروع کری، اور کیا انجام پہنچا کہ وہ اینڈ میں اس نے بہت پریشان ہو کے اس نے اینڈ کیا کرا کہ اس کی سانسیں جو تھیں بہت زیادہ سسک کے آ رہی تھی۔ اس نے خود ہی یعنی کہ اپنے اندر یہ سوچا اس کے شوہر نے کہ یہ تو کلام حافظ ہے، اور یہ تو ایسی کنڈیشن، اس کی تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یا اللہ اسے اٹھا لے، یا تو اگر زندگی ہے تو بخش دے، ایسی کنڈیشن میں اسے نہ رکھ، کیونکہ یہ تیری نیک بندی ہے اور یہ کلام حافظ ہے۔ تو اس نے یہ دعا کری، دعا کرنے کے بعد کیا کرا ہے، اس نے سورہ رحمان پڑھی، پھر سورہ یاسین پڑھی، اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کا بھی ختم کرا، سب کرا، مگر کوئی اس کا سر انجام نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ اینڈ یہ ہوا اس کا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کو جب وہ پیاری ہوئی تو اسے لے جا کے دفنا دیا، رویا پیٹا، پھر اس نے اپنے انتظامات شروع کرے کفن دفن کے، پھر اس نے لے جا کے اسے دفنا دیا، بہت رویا۔ رونے کے بعد کچھ دن گزرے تھے تو وہ اس کی قبر پہ گیا۔ جب شوہر اس کی قبر پہ گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ قبر پہ کتے لوٹ رہے ہیں، اور کتے مٹی کو یعنی کہ اپنے پاؤں کے پنجے سے
उखेड़ लें। और 3-4 कुत्ते हैं जो उसकी कब्र पे मुसलसल भौंके जा रहे हैं, सभी भौंके जा रहे हैं। फिर उसके बाद ना उसने फ़िलहाल भगा भूगू के अपना पानी वानी डाल के फातिहा पढ़ के वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर कुछ दिन बाद दोबारा जाता है कब्रिस्तान, याद आ रही थी, फिर दोबारा जाके वहाँ पर देखता है। देखने के बाद देखता है फिर वही 3-4 कुत्ते उसकी कब्र पे फिर है ना वो लोट-पोट हो रहे हैं और है ना बहुत ज़्यादा ना यानी कि भौंक रहे हैं वो उसकी कब्र पे। उसने फिर वो मिट्टी का डेरा उठाया, फिर उसे मार के फिर भगा दिया। फिर वो है ना वापस आया, सोचने लगा यार ये इसकी कब्र पे है ना कुत्ते क्यों भौंक रहे होते हैं। और कुत्ते जब भी मैं आता हूँ 3-4 कुत्ते मिलते हैं। तो घर पे गया, सोचने लगा कि कुरान हाफिज़ है, सब कुछ है, मगर ये इसकी कब्र पे ऐसा क्या मसला है। फिर कहता है मैं दोबारा जाता हूँ तिबारा कि मैं देखूँ कि ऐसा क्या मसला है, कुत्ते होंगे या नहीं। फिर वो दोबारा जाता है वहाँ जाके देखता है तो वो कुत्ते फिर वापस 3-4 कुत्ते फिर उसकी कब्र पे लोट-पोट कर रहे हैं और भौंक रहे हैं उसकी कब्र पे। तो है ना ये उसे फिर वो मारता है, फिर अपना पानी वानी डाल के फातिहा पढ़ के फिर वापस आ जाता है। आने के बाद वो क्या देखता है कि कहता है आज मैं अपनी सास से पूछूंगा कि वजह क्या है। वो वहाँ से कब्रिस्तान से सीधे अपनी सास की तरफ चला जाता है और जाने के बाद वहाँ से वो अपनी सास से पता करता है कि मुझे एक बात बताएं कि ना मैं जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ उसकी कब्र पे कुत्ते क्यों भौंक रहे होते हैं और कुत्ते लौट रहे होते हैं और है ना उसकी मिट्टी कब्र क्यों खेड़ रहे होते हैं। एक बार नहीं है, कभी कभार हो गया, मगर जब भी कज़र में गया हूँ किसी की कब्र पे है ना कुत्ते नज़र नहीं आते हैं, इसी की कब्र पे कुत्ते नज़र आते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्या बात है, वो तो कुरान हाफिज़ भी है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसा, तो कह रहे हैं ऐसे कौन सा गुनाह हुआ इससे। तो उन्होंने बोला कोई ऐसा गुनाह नहीं हुआ और कुछ भी कोई ऐसी बात ही नहीं है वो तो। फिर उन्होंने एक बात बोली कि हाँ एक बात ज़रूर है। वो कहने लगे क्या बात है। कह रहे हैं हाँ तुम्हारे निकाह में आने से पहले ना इसने मुझसे एक बात करी थी। वो ये करी थी कि मुझे फला लड़का से मोहब्बत है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और है ना मैं उसी से शादी करूँगी और है ना क्या नाम मैं इसका जहाँ आप लोग करोगे मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। तो कह रहे हैं कि ये बात हुई थी, मैंने उससे समझाया और समझाने के बाद उसे मैंने मना करा। मना करने के बाद है ना वो यानी कि नहीं मानी, वो बड़बड़ाने लग गई, बोलने लग गई। सही है। फिर कह रहे हैं कि फिर 2-4 दिन गुजरे, फिर हमने उसे समझाया मगर नहीं सुना। फिर उसने बदतमीज़ी, यहाँ तक कि उसने बदतमीज़ी की, गाली गलौज करी उसने, यहाँ तक कि माँ को थप्पड़ मारा, गाली गलौज करी, बदतमीज़ी करी माँ से और माँ को थप्पड़ मारा। करें उस टाइम में मेरी आँख से आंसू निकले और आंसू निकल के मैं सोचने लग गई कि या अल्लाह ऐसा वक्त आ गया कि औलाद माँ को अब थप्पड़ मार रही है जिस माँ ने परवरिश करी, सब कुछ करा। तो कह रहे मैंने इससे कुछ भी नहीं बोला, मैंने इसकी शादी कर दी। कह रहे मैं यही तो सोच रहा हूँ कि ये जब से मेरे निकाह में आई है और जो घर की घरेलू औरत होती है उस अमल के हिसाब में बिल्कुल सही चली है और राइट चली है। मेरी नज़र में कोई ऐसी कोई गलतियां नहीं करी जो मैं सोचूं अपनी ज़िंदगी में कि मेरी लाइफ में जितना टाइम रही है तो इसने कोई मिस्टेक करी है, तो ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई इससे और मैं ख़ुद गवाह हूँ। तो इनकी माँ ने बोला ये बात थी। कह रहे उसके बाद से फिर मुझे नहीं मालूम। तो फिर उसके शौहर ने ये बात बोली कि देखो कि माँ बाप जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं और माँ बाप जो परवरिश करते हैं 9 महीने माँ पेट में रखती है तो माँ भी खिदमत से फुल अंजाम होती है और बाप भी अपनी खिदमत से फुल अंजाम होता है। बाप अगर बाहर कमाता है तो माँ घर में अपने बच्चों को परवरिश और तालीम देती है। तो भले उसने लाख कलाम हाफिज़ थी वो, मगर माँ की दिल आज़ारी करी उसने, माँ का दिल दुखाया उसने, माँ से बदतमीज़ी करी, एक लड़के के लिए उसने बदतमीज़ी करी। तो वो लड़का कहता है कि अब ये सोचिए अगर माँ बाप अगर ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि जैसे कि 50 साल के हैं या 55 साल के हैं और अगर वो 50 के बाद से चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं या वो बचपने की तरफ दौड़ जाते हैं, क्योंकि एज जो एक तो बचपना होता है बच्चे का और एक एज ऐसी होती है जो 55 और 50 के बाद से वो बचपने में अपने वापस चला जाता है, इसलिए कि उसका दिमाग काम नहीं करता।
تو وہ بچپن ہی کہلاتا ہے بڑوں بوڑھوں کا. اگر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا کچھ بات کی فرمائش کرتے ہیں یا کوئی بدتمیزی کرتے ہیں تو اولاد کا کام ہے اسے صبر سے تحمل سے ان کی بات کو سنیں اور صبر کرے، کیونکہ کچھ باتیں ایسے کر جاتے ہیں والدین بڑھاپے میں کہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ایج کا حصہ ایسا موجود ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ماں باپ اگر کہتے ہیں کہ ماں ایک ٹائم اگر بد دعا دے گی نا وہ نہیں لگے گی، وہ نہیں لگے گی. اگر باپ بد دعا دے گا نا تو زندگی برباد ہو جائے گی، زندگی برباد ہو جائے گی. ابھی جو دنیا میں ہے وہ باپ کا نام چل رہا ہے اولاد کے ساتھ جڑنے کے لیے. اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسے میں سب باپ کا نام چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ کہ وہ اس کی نسل ہے، دنیا میں آئی ہے تو باپ کے نام سے پہچانی جائے گی. اور کہتے ہیں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور جنت ہے، اور وہ جنت کو کیا نام ہے، کیا ہے کہ وہ ماں کے نام سے دنیا میں نہیں، جب آخرت میں قیامت میں جب وہ پہچانی جائے گی تو کس کے نام سے پہچانی جائے گی؟ ماں کے نام سے پہچانی جائے گی. وہاں باپ نہیں، ماں کا نام اوپر ہوگا. دنیا میں باپ کا نام چل رہا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا یہ ہے، مگر آخرت میں ماں کے نام سے وہ اٹھیں گے قبر میں سے. ماں کا نام پکارا جائے گا اور اس کا نام پکارا جائے گا تو وہ قبر میں سے وہی اٹھے گا. اب یہ سوچیں. تو کہتے ہیں کہ جس سے اگر اولاد سے بدتمیزی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو زندگی میں اگر تمہارے سامنے تمہاری ماں موجود ہے تو اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اس کے پاؤں کو چھو لو، اس سے غلطی مانگ لو، دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کر لو تو کامیابی حاصل ہو جائے گی. تو اس نے یہ بولا اس کے شوہر نے کہ دیکھو اس نے کلام پاک ختم کرا، حفظی کرا، سب کرا، مگر اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ اس کی قبر کا عذاب ہے، یہ اس کی قبر کا عذاب ہے کہ اس نے، اللہ ہے نا بندوں کے دل میں رہتا ہے، دل میں. اگر رب کو ڈھونڈنا ہو نا تو بندے کے دل میں جھانکو، بندے کے آنسو کو پوچھو، بندے کی پیٹ کی بھوک کو مٹاؤ، غریب کے پیٹ کی بھوک کو مٹاؤ. دیکھو رب خود تمہیں خود بخود مل جائے گا. کیونکہ رب جو ہے اگر ڈھونڈنا ہے تو غریب لوگوں میں ڈھونڈو، ان محتاج لوگوں میں ڈھونڈو جہاں پر رب چھپا ہوا ہے، ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے رب. تو رب کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہیں نا ہم یہیں پہ خدمت کرتے ہوئے غریب سے غریب کی، مجبور سے مجبور کی، تو رب خوش ہوگا، اور رب خوش ہوگا تو رب ہم سے راضی ہو جائے گا. کیونکہ جب تک اس کا بندہ معاف نہیں کرے گا تو وہ بھی معاف نہیں کرے گا. اگر دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی سے غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گئی ہے تو ہم سوئیں، کل اٹھیں نہ اٹھیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسی ٹائم میں اس سے معافی مانگ لو. آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں اس شخص سے ہمارا دل دکھا ہے، اسے ہماری یہ بات بری لگی ہے، تو تم کل پہ نہ چھوڑو، آج ہی اس سے معافی مانگ لو. کیونکہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، اور اللہ کی نظر میں وہ اٹھ جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ معافی مانگنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے کہ اس نے پہل اس نے کری اور اس نے معافی مانگی، اور اس کے دل میں اس کا دل صاف ہے، اس سے غلطی ہوئی تھی، اس نے معافی مانگی، اس کا دل صاف ہے. تو بندہ بھی معاف کرے گا دنیا میں رہتے ہوئے، اور اس کا رب بھی معاف کرے گا. تو اب یہ سوچو وہ اس لڑکی کے قبر پہ کتے جو بھونک رہے تھے، قرآن حافظ تھی، تلاوت کرتی تھی، سب کرتی تھی، مگر رب راضی نہیں تھا اس سے. رب اس لیے راضی نہیں تھا کہ اس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ عبادت کرنے سے پہلے یہاں دیکھو، ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو، کسی کو دیکھو کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی مزاروں پہ چلے جاؤ، کسی بھی درباروں میں چلے جاؤ، کہیں بھی تمہیں معافی نہیں ملے گی جب تک تم اس شخص کے آگے بیٹھ کے معافی نہیں مانگے. آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک رب راضی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے پہلے ماں باپ راضی ہو. ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے. سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے.
समझे। तो माँ को राज़ी करो। अगर माँ दुनिया से चली गई है, आप में से किसी की बाप चला गया है, तो आप उन्हें अब भी राज़ी कर सकते हो। पढ़ पढ़ के उन्हें सारे सवाब करवा सकते हो, आप उनके नाम पे दे सकते हो, आप उनके लिए दुआ खैर, उनके सारे सवाब के लिए दुआ करवा सकते हो। ठीक है ना। अच्छा लगा आपको ये वाक़या? पसंद है ना? बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ।